بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے بچوں کے اور اپنے نام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں پر رکھا کرو، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو نام پسندیدہ ہیں وہ عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام وہ حارث اور ہمام ہیں، اور سب سے برے نام حرب اور مرہ ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بے نام ہوتا ہے، پہلے بے نشان ہوتا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر آتا ہے، فرمایا کہ جب اس کا کسی جگہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پھر نشان پیدا ہو جاتا ہے لیکن بے نام، تو اس کا نام اس کے والدین نے رکھنا ہوتا ہے۔ تو والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں۔ نام کسی انسان کی پہچان ہے، اور کسی حد تک نام سن کر آدمی کے بارے میں ایک رائے اور تاثر بھی قائم ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ نام کا اثر بھی ہو جاتا ہے انسان پر۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ نام اچھا رکھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں، اور اچھے ناموں میں سے سب سے جو پسندیدہ نام ہے وہ فرمایا وہ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، وہ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ یعنی اس میں پھر آگے ترتیب وار اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگا دیا جائے تو وہ پھر ترتیب وار چلتا چلا جائے گا سلسلہ۔ اور اگر بچی کا نام رکھنا ہو تو امت لگا دیا جائے۔ امت کا مطلب ہوتا ہے باندی اور بندی۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، اور امت اللہ یا امت الرحمن، امت الرحیم اللہ کی بندی۔ تو عورتوں کے بھی نام اس طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں مرکب بنا کر۔ اور اس کے بعد جو پسندیدہ نام ہے اللہ کو وہ ہیں انبیاء علیہ السلام کے نام۔ جن نبیوں کے نام، ویسے تو نبی بہت بے شمار ہوئے، لیکن جن کے نام ہمارے پاس پہنچے ہیں، موجود ہیں، تو نبی کا نام جو ہے وہ بھی اللہ کو پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے جو ہے وہ نام بھی خود ہی رکھواتے ہیں۔ ناموں کے بھی خاص طور سے بڑی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ آج جو ہے وہ ایک تلاوت میں جو ہم نے لفظ پڑھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اس میں گرامی اللہ نے پہلے سے ہی تورات انجیل میں رکھ دیا تھا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے قرآن پاک میں، تو فرمایا کہ ہم نے ان کا نام کسی کو پہلے نہیں دیا۔ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں بھی فرمایا حضور نے کہ یہ میرے دو نواسوں کے جو نام ہیں یہ اللہ نے کے خزانے میں محفوظ رکھے ہوئے تھے، تو میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا کہ اپنے نواسوں کے یہ نام رکھ دیے جائیں۔ تو نام بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام رکھو، اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے نام ہیں کسی بھی، پھر ان کے بعد پھر نیچے
ائمہ مجتہدین ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں اور اہل اللہ ہیں، آج تک کے زمانے میں چلے آ رہے ہیں، تو ان نیک لوگوں کے نیک نام اگر بچے کا رکھا جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر نیکی کا اثر ہوگا. جس نیک ہستی کا نام ہوگا اس کی برکات بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم نیت بھی کر لیں. تو بعض دفعہ جو ہے وہ نام تلاش کیا جاتا ہے. آج کل ایک یہ بھی ذوق ہے کہ نام یونیک ہونا چاہیے، نادر ہونا چاہیے، جو کہیں نہ ہو کسی کا. تو اس نادر نام کی تلاش میں بعض دفعہ ایسے الٹے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ اللہ بچائے. بعض دفعہ کسی سننے میں یہ بھی آیا کہ کسی صاحب نے قرآن پاک سے یا کسی اور جگہ سے لفظ نکالا اور بچیوں کے نام رکھ دیے فاسقہ، فاجرہ. اب یہ نہیں سوچا کہ اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے. فاسقہ کا مطلب ہوتا ہے بدکار اور فاجر کا مطلب بھی بدکار، بدماش. تو یہ بیچارے نے نہیں سوچا، اس کو لفظ اچھا لگا، اس نے دیکھ کر رکھ دیا. تو اس لیے بعض دفعہ جو اور فاسق فاجر لوگوں کے نام جن کی شہرت کوئی دنیا داری کے حوالے سے ہوتی ہے یا کوئی بے حیائی کے کاموں کے حوالے سے ہوتی ہے، یہ جو گانے بجانے اور دوسرے فلموں وغیرہ ڈراموں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کچھ ایسے نام بھی ہمارے یہاں تجویز کر دیے جاتے ہیں. اچھا نام لگا رکھ دیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس نام کی نسبت کس شخصیت سے ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی نسبتیں اونچی رکھو، انبیاء علیہ السلام کے نام، اللہ کے ناموں کے نام. تو یہ نام کوشش کر کے بچوں کے رکھنے چاہیے. پھر آپ نے 2 نام پر تبصرہ بھی فرما دیا کہ 2 نام بڑے سچے نام ہیں، ایک حارث ہے اور ایک حمام. حارث کا مطلب ہے کھیتی باڑی کرنے والا، کمائی کرنے والا. حمام کا مطلب ہے فکر مند اور کوشش کرنے والا. اور برے 2 نام فرمایا کہ حرب اور مرہ. حرب کہتے ہیں جنگ کو اور مرہ کہتے ہیں کڑوی چیز کو. شیطان کی ایک کنیت ہے ابو مرہ. تو ان چیزوں سے ذرا دھیان رکھنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کے نام ہوں، صحابہ کے نام ہوں یا نیک لوگوں کے نام ہوں، ان میں پھر معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا معنی ہوتا ہے اس کا. بس اتنی تسلی ہے کہ یہ نام اچھا ہے جو اللہ نے اپنے اچھے لوگوں کو عطا فرمایا ہے. اور پھر ناموں میں بعض دفعہ یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی شاید وہ کوئی ستارہ یا کوئی دن یا کوئی یہ وہ فلاں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بس نام اچھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہمیں تعلیم دی ہے کہ اچھے نام اپنے بچوں کے رکھے جائیں. یہ نہیں فرمایا کہ کسی ستارے کا بھی خیال رکھ لینا، کسی دن کا خیال رکھنا، کسی اور چیز کا خیال رکھنے کا حکم نہیں ہے. اور جو حکم جتنا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس میں خیر ہے اور اسی میں خیر ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.